السلام علیکم کلاس 9. امید ہے سب بچے خیر. بیٹے آج حدیث نمبر 1 سے حدیث نمبر 5 تک پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور جب یہ ریڈنگ ہم کر لیں گے تو اس کے کچھ MCQs میں نے بنائے ہوئے, پھر وہ میں آپ سے پوچھوں گی. آپ لوگ دھیان سے ریڈنگ کیجیے گا بھی, اور جو ریڈنگ کر رہا ہو اس کو سنیے گا بھی غور سے. زہیب آپ سٹارٹ کیجئے بیٹے. پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 1, افضل الاعمال. عربک بھی پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے. پیج نمبر جو 49 ہے, آپ اسکرین پہ دیکھیے بیٹے. اوکے. اسکرین پہ آپ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. تشریح: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے. حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے. لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے, جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی, ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی. ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں, اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے: افضل الدعاء الاستغفار, یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے. انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے, لہٰذا اللہ کو الہ. زہیب 1 منٹ رکیے گا. ارتکاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چکر بیٹھتا ہے, کوئی گناہ کر لینا, اس سے سرزد ہو جائے کوئی گناہ. ٹھیک ہے, آگے چلیے. لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے. اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے. ایک بات تو بتائیے, یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی ہوگا؟ نہیں, دل سے, پکے دل سے ادا کرنا ہے. پکے دل سے ادا تو کر لیں, لیکن کیا ثبوت دیں گے پھر ادائیگی کا؟ کیسے ثابت؟ پھر ہمیں جو اللہ تعالیٰ پر پکا یقین کرنا چاہیے, ہمیں جو اسی کی پھر عبادت کرنی پڑے گی. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا ایک طریقہ تو نماز ہے, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ پھر ہمیں دل سے نماز پڑھنی چاہیے, شوق سے نماز پڑھنی چاہیے. اس نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس نماز میں جب ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں کیا مقصد ہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد مقصد پہلے تو یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اسی کی بات کرنا, اور اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. بالکل ٹھیک ہے. شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو اپنا حاجت روا مان لینا, ٹھیک ہے؟ اسی سے اپنی ہر خواہش کا اظہار کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہی لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. اور اس کو خالی یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ہر ضرورت, ہمیں پیدا کرنے سے لے کر اور ہماری اس دنیا میں رہنے تک اور آخر وقت تک
جو ہمارا رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے دل میں. یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. اور استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ کا مطلب اپنی نافرمانیوں غلطیوں کا کوئی معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور اگر بار بار بھی غلطی ہوتی رہے تب بھی بار بار معافی ہی مانگتے رہنا اللہ سے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اخر بھی نجات مل سکے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی دفعہ ہم اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں پھر اللہ سے معافی مانگیں. تو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاہے دن میں کتنی بھی غلطیاں ہوں ہم سے، لیکن ہم پھر بھی بار بار، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کے معافی مانگنے سے نہ اکتاتی ہے نہ بیزار ہوتی ہے. تو پھر ہمیں اللہ سے ہر وقت معافی طلب کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2. علیم ذرا پڑھیے گا بیٹا، مائک ان میوٹ کریں. علیم جی بیٹا شاباش پڑھیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. شاباش. ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تشریح: علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا. انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس سے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو. اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے. قرب نہیں ہوتا بیٹے، قرب ہوتا ہے. قرب کا مطلب ہے قرب. نزدیکی. ہاں نزدیکی. قرب کا مطلب ہے نزدیکی. اس سے اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا وجود جو ہے اس کے بارے میں آگہی انسان کو نہ ہو، تب تک وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا. جی آگے پڑھیے. دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد: انسان کے لیے لازم ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اس کا خالق و مالک کون ہے. اس کائنات اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے. حقیقی علم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے تاکہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکے. جس شخص کو یہ علم حاصل نہ ہو خدا کے نزدیک وہ جاہل ہے اور اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. دینی علم کے علاوہ کچھ اور علوم بھی ہیں، مثلا سائنس کا علم، ریاضی کا علم، میڈیکل کا علم وغیرہ. ان سب علوم و فنون کو سیکھنا بھی مسلمان کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے شاباش. آگے پڑھیے. لڑکیوں کی تعلیم: ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے. لڑکیوں کے مدارس کی تعداد زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے. علم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں: قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت اور اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر برتری علم کی بنیاد پر ہی دی ہے. اس لیے قرآن پاک کی سے پہلے یہ الف اضافی لکھا ہوا بیٹا، سب سے پہلی وحی کا حکم بھی علم حاصل کرنے سے متعلق ہے. ارشاد ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پھر فرمایا دوسری جگہ پر قل رب زدنی علما. ترجمہ: یعنی اے نبی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے یعنی ان لوگوں سے کہیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. برابر ہو سکتے ہیں. جی آگے پڑھیے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے علم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے. علیم عالم لکھا ہوئی. عالم کی فضیلت
عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر. حاصل کلام. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر اچھائی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ سمجھ آ گئی علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض قرار دیا ہے ہر مرد اور عورت پر. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث پڑھیں آپ. مہر النساء. بوائز بیٹے اپنے کیمراز آن کیجیے بیٹے. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. مہر النساء، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. ٹھیک ہے بیٹے. آپ آواز آپ کی بہت اچھی آ رہی ہے اس وقت. آپ ریڈنگ کریں یہ والی حدیث کی، اور باقی جو بوائز ہیں بیٹے وہ اپنے کیمرہ اوکے. کر لیں. جی بیٹا پڑھیے مہر النساء. خیرکم من تعلم القرآن. یس ٹیچر. پڑھیں بیٹا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ: تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تشریح: قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے. یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ نیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تاابد رہنمائی رکھتی ہے. اس اعتبار سے قرآن پاک پڑھنا بیٹے مہر النساء تابد ہے. تاابد رہنمائی رکھتی ہے. اس اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنا اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا بحیثیت مسلمان اولین ذمہ داری ہے، اور پھر اس کا علم سکھانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کیا جا سکے. تابد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن مجید. یس ٹیچر. تابد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تابد تابد. رہنمائی رکھتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے جملے کا؟ جی شابش مہر النساء. قرآن کیسی کتاب ہے؟ قیامت تک کے لیے بھیجی اللہ تعالیٰ نے. یس. تابد کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے رہنمائی رکھتی ہے، یعنی اب جو رہنمائی ملے گی وہ اس کتاب سے ملے گی، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اوکے. یس. قرآن مجید کی فضیلت. قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. احادیث میں بکثرت فضائل قرآن بیان کیے گئے ہیں. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے: قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ہاتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور وہ شخص جو قرآن قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ہاتھ نہیں ہے، ساتھ ہے، یعنی جو ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد: اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے تو دوسری قوم کو پست کرتا ہے. قرآن مجید کا ہر حرف. مہر النساء اس حدیث کا مطلب بتائیے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرتا ہے تو دوسری قوم کو پست کرتا ہے. بلندی کا مطلب تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا؟ یس. اونچا ہونا. اور پستی کا کیا مطلب ہے؟ پستی کا مطلب ہے نیچے کی طرف چلے جانا، اس کا زوال ہو جانا، نیچے چلے جانا. ٹھیک ہے. اگر جو قوم قرآن کے اصولوں کو پکڑ لے گی وہ بلندی پر چلی جائے گی، اور جو قوم اس کے اصولوں سے پیچھے ہٹ جائے گی اور وہ نیچے زوال کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے آگے پڑھیے بیٹا. قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ہے. میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. حاصل کلام:
ہم دنیا اور آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کا اس کا پیغام پہنچائیں. دوسروں کو بھی اس کا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کو خود پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کیا جائے. اور اس کا ایک اور بنیادی حق یہ ہے کہ جب پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو پھر اس کی تعلیمات دوسروں کو بھی پہنچائی جائیں. حدیث نمبر 4 پڑھیں گی آگے. عثمان آپ پڑھیں بیٹے، کیمرہ بھی آن کیجئے اور پڑھیے بھی. عثمان یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من صلی علی علی نہیں ہے بیٹا، علیہ ہے. من علی صلی مرۃ ہم، علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ. ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا. تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا. اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تاکیدن ہے بیٹا، دو دفعہ. تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا. چنانچہ سورہ الاحزاب میں ارشاد ہوتا ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا. ایک مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. ٹھیک ہے. درود شریف کی اہمیت. ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے. میں نے عرض کیا کہ کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا نصف حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے. میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو افضل ہے. میں نے کہا اپنا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا تب یہ درود تیرے درد و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ لائن پڑھیے بیٹا. درود بھیجنے کا صلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ درود شریف پڑھنے سے نا انسان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حق ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے وہ حق بھی ادا ہوتا ہے. اور اگر کہیں اور بھی کوئی اور بھی نام لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نام سن کر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو سننے والا ہے نا اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ جب جیسے میں بول رہی ہوں آپ کے سامنے یا آپ بول رہے ہیں میرے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، تو جو پڑھنے والا ہے اس نے تو نام لینا ہی لینا ہے، جو سننے والا ہے اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نام جب آپ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ درود شریف پڑھے. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 5 پڑھیں گی ربیہ حسن. ربیہ مائک ان میوٹ کریں بیٹا.
रबिया अपना माइक अनम्यूट करें बेटा। तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। ठीक है, तशरीह, पढ़ती जाइए। इंसान की फितरत में नेकी या बदी दोनों का शऊर रखा गया है, इसलिए उसे चाहिए कि वो इरादा इख्तियार के बावजूद बुराई या गुनाह के कामों से इज्तनाब करे। दूसरा ये कि अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ढाल दे। ख्वाहिशात आमाल की मुहर्रिक होती है, इंसान का हर छोटा बड़ा काम इरादा के तहत अमल में आता है, यानी इंसान पहले कोई काम करने का इरादा करता है, फिर वो काम होता है या ख्वाहिश के बाद इरादा बनता है। लिहाजा ख्वाहिशात को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें शैतान दाखिल हो जाता है। ठीक है, अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं ढालता तो गोया ईमान की लिज्जत से नावाकिफ है। हासिल कलाम, दरअसल इस हदीस मुबारक में अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात की गोया या मेरी अतात, उसने गोया मेरी अतात की। ठीक है, ये 5 अहादीस हमने आज पढ़ी हैं। अब इनसे मुताल्लिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूंगी। आप सब लोग अपने माइक्स अलर्ट रखिएगा बेटे, और मैं बारी बारी सबसे क्वेश्चंस करूंगी। ठीक है, जी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज? यस। ठीक है, चलिए बारी बारी मैं पूछती हूँ सब बच्चों से। अपने माइक्स बेटे अपने अलर्ट ही रहिएगा, जिसकी बारी आएगी फिर वो आंसर करेगी। ठीक है, हाँ जी अलीन, सबसे पहली बारी आपकी है। सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? इस्तिग़फ़ार। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज इलाह से मुराद ऐसी जात है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपके सामने स्क्रीन पर, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, अब सेकंड टर्न है मेहरुन्निसा की। मेहरुन्निसा माइक ऑन करें। यस टीचर। हाँ जी, थर्ड एमसीक्यू रीड कीजिए और मुझे इसकी ऑप्शन भी बताइए। अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म होना बुनियादी तकाजा है। किस चीज? नंबर 1 इंसानों का, नंबर 2 खानदान, ठीक है, नंबर 3 मुआशरे का, नंबर 4 इंसानी फितरत का। क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? इंसानी फितरत का। बिल्कुल ठीक है, इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है। जी मेहरुन्निसा अगला एमसीक्यू भी पढ़िए बेटा। हर मुसलमान पर फर्ज है हाँ जी हसूल दौलत, हसूल शोहरत, हसूल इल्म, हसूल इक़्तिदार। जी, क्या चीज फर्ज हसूल है? इल्म। हुसूल इल्म। हदीस के मुताबिक हुसूल इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है। सिर्फ मर्दों पर फर्ज है या औरतों पर भी फर्ज है? औरतों पर भी। हाँ, अभी हमने हदीस पढ़ी है ना, हदीस नंबर 2, तलब इल्म हर मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न है उस्मान आपकी। जी, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जिसका मौजू क्या है? ऑप्शंस पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी इंसान, ऑप्शन सी हैवानात, ऑप्शन डी जिन्नात। हाँ जी, इंसान। इंसान का कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जिसका मौजू इंसान है, यानी इंसान
سے متعلق ہر بات کو ڈسکس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, انسان کی فطرت, انسان کو پیش آنے والے مسائل, اس کے معاملات, ان تمام چیزوں کو قرآن مجید میں مکمل اور جامع طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اگلی حدیث پڑھیں گے زہیب, آپ پڑھیے بیٹا. جی. حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر وہ ہے جو نماز سیکھے, آداب سیکھے, قرآن سیکھے, پڑھنا لکھنا سیکھے. جی, قرآن سیکھے, قرآن سیکھے بھی, اور اس کو حدیث کو ذرا مکمل بھی کیجیے گا. قرآن سیکھے اور پڑھنا لکھنا سیکھے. نہیں, قرآن سیکھنے کے بعد کیا کرے حدیث کے مطابق بتائیے, جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے, یعنی سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کا عمل بھی جاری رکھے. جی, اگلی جو ہے ایم سی کیو وہ پڑھیں گی علیم. جی علیم پڑھیں بیٹا. جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں ایک دروازہ جنت کا, رحمت کا, عافیت کا, توبہ کا, عافیت کا دروازہ. یہ کون سی حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی؟ یہ کس سے متعلق ہے؟ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا, اللہ نے اس کے لیے کیا کھول دیا؟ ایک عافیت کا دروازہ, ایک دروازہ عافیت کا. اور اس سے اوپر والی بھی آپ چھوڑ گئی ہیں بیٹے, ایم سی کیو یہ ذرا پڑھیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق قابل رہتا ہے. کیا رکھتا ہے, ہدایت, شعور یا رہنمائی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آگے پڑھیں مہر النساء. جی مہر النساء. یس ٹیچر. ہاں, اگلی ایم سی کیو پڑھیں اور اس کا کریکٹ آپشن بتائیے. درود پاک بھیجنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ جی. سورہ بقرہ میں, احزاب میں, سورہ انفال میں, سورہ انعام میں. سورہ انفال میں. نہیں, حدیث کے اندر کس صورت کا ذکر ہے؟ کس صورت میں حکم دیا گیا سورہ ہے؟ احزاب. سورہ احزاب میں. احزاب نہیں ہے, احزاب لفظ ہے. ٹھیک ہے, اس کی صحیح پروننسیشن ہے احزاب. احزاب. ہاں جی. اور اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نو. کسی بچے کو یاد ہو, اور ابھی جو ہم نے حدیث میں ترجمہ پڑھا تھا, ابھی پڑھا بیٹا تھوڑی دیر پہلے. جی بیٹے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ آیت کا ترجمہ شامل ہے آپ کی حدیث کی تشریح میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے بیٹا, تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھی تھی. چلیے کوئی بات نہیں. آگے اگلا جو ہے نا ایم سی کیو وہ پڑھیں گے عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا دنیا اور آخرت میں. کس کو؟ بنی نوع انسان, فرشتوں کو, مسلمانوں کو, ہر ایک کو. بنی نوع انسان بالکل ٹھیک آپشن ہے. ہاں جی زہیب, اگلا ایم سی کیو آپ پڑھیں بیٹا. وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے جو استاد کا نافرمان ہو, نماز نہ پڑھنے والا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو, کافر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان. ہاں جی, وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو. اگلا ایم سی کیو بھی پڑھیے زہیب.
انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو ڈھال لے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق، مرضی کے مطابق، مرضی کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، یہ حدیث کے الفاظ کے مطابق، ٹھیک ہے. لا یؤمن احدکم والی حدیث ہم نے ابھی پڑھی تھی نا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. اچھا جی، یہ تو تھے ایم سی کیوز جو میں نے ابھی آپ کو احادیث پڑھوائیں اور ابھی آپ سے سن لیے. لیکن میں سیٹرڈے والی کلاس میں انشاءاللہ یہ جو میں نے 5 احادیث آج پڑھوائی ہیں نا آپ لوگوں سے، تو یہ 5 احادیث آپ نے لرن کرنی ہے. میں نے یہ زبانی سنی ہے بیٹے آپ لوگوں سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی کسی کو کوئی ایشو ہے تو بتائیے. ابھی بتا دیں، ٹیسٹ سے کسی نے غائب نہیں ہونا، مجھے ابھی بتا دیں اگر کوئی پرابلم ہے تو. جی عثمان، زہیب، یس اور نو میں آنسر کیجئے بیٹا. ٹیچر اس سیٹرڈے جی کمنگ سیٹرڈے کوئی پرابلم ہے تو بتائیں، میں کم کر دیتی ہوں سلیبس. نہیں ٹیچر سلیبس تو ٹھیک ہے، یہ 5 کنفرم نہیں ہے کہ میں اٹینڈ کروں گی. یاد کر لیں گی 5 حدیثیں آرام سے. یس ٹھیک ہے ایم سی کیز وغیرہ تو میں نے کرنی ہے یاد، بس یہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹیچر یہ کنفرم نہیں ہے کہ میں اٹینڈ کروں گی. کیوں کنفرم نہیں ہے بیٹا؟ ٹیچر میں نے گجرات جانا ہے. تو اس طرح تو بیٹا آپ کی کلاسز مس ہوتی جائیں گی. نہیں کوشش کروں گی اٹینڈ ہو سکے، اگر ہم رستے میں ہوئے تو پھر تو نہیں، لیکن اگر پہنچ گئے ہوئے تو ضرور کروں گی. ٹھیک ہے. زہیب آپ بیٹے، آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے ان 5 احادیث کہ نو کوئی ایشو نہیں ہے. لرننگ کر لیں گے یہ سیٹرڈے تک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پراپر لرننگ کیجیے گا بیٹا، ٹھیک ہے. جی عثمان. جو میں نے پوچھنا تھا، حدیث کی نیچے ترجمہ بھی ہے اور تشریح بھی ہے؟ بالکل، حدیث کے نیچے ترجمہ بھی ہے اور تشریح بھی ہے. حاصل کلام وغیرہ بھی ہے؟ ہاں جی بالکل. تو یہ ہماری بک میں لکھا ہوا ہے حاصل کلام وغیرہ؟ حاصل کلام کیا ہوتا ہے؟ حاصل کلام حدیث سے جو ہم کنکلوژن نکالتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مقصد ہے یا ہمیں اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی ہے، وہی ہوتا ہے نا حاصل کلام. تو آپ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، آپ اسی کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ، اسی شیئر ہو رہی ہوگی، اس میں اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی، اسی کو آپ غور سے دھیان سے دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا لکھا ہوا ہے. آپ کی حدیث یہ تقریباً وہی ہے جو آپ کی بک کے اندر لکھی ہوئی ہے، بس اس میں کچھ ایڈیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں نے کچھ اضافی احادیث کوٹ کر دی ہیں اور کچھ ہیڈنگز اس کی بنا دی ہیں. اور حاصل کلام تو وہی ہوتا ہے جو حاصل کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے یا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا جو اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا تھا اس حدیث کا، اور ہمیں اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے. جی عثمان، بات سمجھ آ گئی ہے میری آپ کو؟ یس. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی پرابلم؟ جی بیٹا، میں آپ کو لرننگ پہ اس لیے زیادہ زور دے رہی ہوں تاکہ آپ کی نا یہ پریپریشن ساتھ ساتھ ہوتی جائے، آپ کو مشکل نہ لگے بعد میں ایک دم سے سب کچھ یاد کرنا. اور یہ میں پہلے سنوں گی انشاءاللہ، پھر ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور باری باری سنوں گی سب سے ایک ایک حدیث مکمل، کوئی سی بھی حدیث سن سکتی ہوں. آپ نے 5 احادیث لرن کرنی، انڈرسٹینڈ؟ جی کلاس 9. یس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے بیٹا. جی بتائیے بیٹا، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بیٹا. اوکے، تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ.